أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. ہمارا درس و گفتگو آج ہے اصول عقائد میں تیسرا سبق. تیسرے سبق کے بارے میں ہماری گفتگو ہے، اور وہ ہے آفات و تکالیف کا فلسفہ. یعنی جو ہماری گفتگو رہے گی اس درس میں وہ رہے گی آفات اور تکالیف کے فلسفے کے بارے میں. آفات اور تکالیف کا کیا مطلب ہے، یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہماری گفتگو انشاءاللہ رہے گی. کہہ رہے ہیں کہ زمانہ قدیم سے آج تک بعض ناسمجھ اور کم فہم لوگ عدالت خدا پر بہت سے اعتراض کر رہے ہیں. یعنی پرانے زمانے سے لے کے اب تک آج کے زمانے میں بھی لوگ ایسے ہیں جن کی عقل اور سوچ کمزور ہے، تو وہ اپنی عقل و سوچ اور فکر کی کمزوری کی وجہ سے اللہ عز و جل کی عدالت پر اعتراض کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے مسائل کو مورد بحث قرار دیتے ہیں کہ ان کے خیال و عقیدے کے مطابق عدالت سے متصادم ہیں. یعنی وہ ایسی بحثوں کو، یعنی ایسے مسائل کو، ایسی چیزوں کو بحث کا مورد اور قرار دیتے ہیں کہ جو ان کے خیال میں اور ان کے عقیدے میں عدالت خدا سے متصادم ہے، یعنی متضاد ہے، یعنی عدالت کے مطابق نہیں ہے. وہ چیزیں عدالت کے مطابق نہیں ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات وہ خدا کی عدالت کی نفی کے لیے ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جو وجود خدا کے انکار پر ختم ہوتا ہے. یعنی عدالت کی وجہ سے عدالت کی نفی کرنے کے لیے ایسے دلائل پیش کر دیتے ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی نہیں، یعنی وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جو وجود خدا کے انکار پر ختم ہوتے ہیں. ایسے دلائل پیش کر دیتے ہیں. یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ان کی عقل و فہم بہت ہی زیادہ کمزور ہے، ان کے اندر شعور کم ہے یا ہے ہی نہیں. کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے چند دلائل درج ہیں. ان میں سے جو دلیلیں پیش کرتے ہیں ان میں سے بعض دلائل ہم بیان کر رہے ہیں اس سبق میں. کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے حوادث مثلا طوفان، زلزلے اور دیگر آفات سماوی و مصائب کے نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات، جمادات اور دیگر موجودات کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے. بہت سے طوفان، بہت سے حوادث، بہت سے طوفان، بہت سے زلزلے یا اور دیگر جو آفات ہیں آسمانی، تو وہ یہ نہیں صرف کہ انسانوں کو بلکہ نباتات اور جمادات کو بھی کیا کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں. اسی طرح افراد کے درمیان فرق اور تفاوت، کوئی امیر ہے، کوئی غریب، کوئی کامل جسم ہے، کوئی ناقص الجسم ہے وغیرہ. مثلا لوگوں کے درمیان فرق، فلاں مالدار ہے، فلاں جو ہے مالدار نہیں ہے، غریب ہے، کمزور. فلاں مثلا جو ہے وہ کامل الجسم ہے، فلاں ناقص الجسم ہے. کانا کیوں ہے، اندھا کیوں ہے، فلاں کسی لنگڑا کیوں ہے، بہرا کیوں ہے. اور مثلا کوئی کامل الجسم ہے اور کوئی ناقص الجسم ہے. اگر بحث میں ہمارے مقابل مادی لوگ ہوں تو پھر فلسفہ آفات کی بحث کو خدا شناسی کی بحث کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے. یعنی اگر ہمارے مقابلے میں مادہ پرست لوگ ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے، دہری وغیرہ، اور اسی کو صرف مادے کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، تو پھر ہم اس فلسفہ آفات کو، جو آفات کا فلسفہ ہے، زلزلوں کا، طوفان کا، بجلی کڑک کا اور دیگر جو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، سیلاب آ گئے، تو پھر ہم ان کو کہاں پیش کریں گے؟ خدا شناسی کی بحث کے ضمن میں یہاں پر ان چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے. اور کبھی اسی بحث کو عدل پروردگار کی بحث، یعنی کبھی اسی بحث کو عدل پروردگار کی بحث میں کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے. یعنی کبھی ان بحثوں کو عدل پروردگار کے ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے. یعنی آفات، بلیات، حوادث زمانہ، طوفان، زلزلے
سیلاب، اس طرح سے یہ ہیں. ہم ان کو کہاں اگر بحث ہے ہماری کسی مادی اس انسان سے جو مادے کو مانتے ہیں تو ہم اس کو خدا شناسی میں پیش کرتے ہیں، اس پہ بحث کرتے ہیں. اگر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے تو اس کو ہم کبھی جو ہے وہ عدل کے ضمن میں بھی یہ چیزیں پیش ہوتی ہیں اور ذکر کیا جاتا ہے. اس بات کو جاننے کے لیے کہ یہ باطل گمان کس حد تک مسکہ خیز اور خلاف عقل ہے، آئندہ جو اسباق میں اس کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے. نمبر 1، محدود معلومات اور ارد گرد کے حالات کے زیر اثر فیصلہ. سب سے پہلے کیا مثلا جو محدود معلومات اور ارد گرد کے حالات کے اعتبار سے یا حالات کے زیر اثر فیصلے. عام طور پر ہم سب جب کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں ان اشیاء پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ مربوط ہوتی ہیں. یعنی ہم جب فیصلہ کرتے ہیں عام طور پر کیا کرتے ہیں، ان اشیاء پر زیادہ ہم بھروسہ کیا کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ مربوط ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز دور ہے یا نزدیک ہے تو اس سے مراد عموماً یہ ہوتی ہے کہ ہم سے دور یا ہم سے نزدیک، یہی تو ہوتی ہے. عام طور سے ہم یہ لفظ کہیں بولیں سوال کریں کہ فلاں چیز دور ہے یا نزدیک تو ہمارے مقصود کیا ہوتا ہے، عام طور سے ہماری مراد ہوتی ہے ہم سے دور ہے یا نزدیک ہے، یہ ہوتا ہے. یا فلاں شخص طاقتور یا کمزور ہے، یعنی ہماری نسبت سے جسمانی یا روحی طور پر قوی ہے یا ضعیف ہے. یعنی ہماری مراد کیا ہوتی ہے، اپنا خود اپنے بیان جو ہے اس کو اپنے سے اس کا موازنہ کرتے ہیں، اپنے سے اس کو جو ہے وہ پرکھتے ہیں اپنے اوپر کہ فلاں شخص ہم سے دور ہے، فلاں چیز ہم سے دور ہے نزدیک ہے، فلاں شخص ہم سے طاقتور ہے کمزور ہے، تم اپنے پر اس کو ہم یہ تولتے اور پرکھتے ہیں. اسی طرح وہ مسائل جن کا تعلق خیر و شر یا آفات و مسائل سے ہے، اسی طریقے سے وہ چیزیں جو مثلا خیر ہے یا شر ہے یا آفات ہیں یا مصائب ہیں ان کو بھی ہم کیا کرتے ہیں، ان کے متعلق بھی اکثر لوگ اپنی نسبت سے ہی حکم لگاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر باران رحمت کا نزول ہو تو ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ مجموعی طور پر اس بارش سے کیا اثرات پیدا ہوئے، اس کا کیا نتیجہ ہوا ہے، بلکہ ہم صرف اپنی زندگی، گھر، کھیت کھلیان یا زیادہ سے زیادہ اپنے شہر اور علاقے کو دیکھ کر اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں کہ اگر بارش کے اثرات اچھے اور پرثمر ہوں تو اسے نعمت الہی قرار دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے اثرات مثبت نہ ہوں تو اسے مصیبت و آفت قرار دے دیتے ہیں. یعنی ہم کیا پہ تولتے ہیں، ہر چیز کو اپنے اعتبار سے تولتے ہیں، ہر چیز کو اپنے اعتبار سے تولتے ہیں. اگر بارش ہوئی ہمارے شہر میں اس کی ضرورت تھی، ہمارے علاقے میں ضرورت تھی، ہمارے کھیت کی ضرورت تھی، ہاں تو ہم کیا کہتے ہیں، نعمت پر رحمت الہی، رحمت کا نزول، باران رحمت کا نزول ہو رہا ہے. لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے، تو پھر ہمارے الفاظ اور کلمات کچھ اور ہوتے ہیں اسی کے بارے میں. صحیح ہے، کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر اس کے اثرات مثبت نہ ہو تو اسے مصیبت و آفت قرار دیتے ہیں. اسی طرح اگر کسی پرانی فرسودہ عمارت کو تعمیر نو کی غرض سے گرا دیا جائے اور اس کی گرد و غبار ہم تک پہنچ جائے تو ہم اسے مصیبت اور باعث پریشانی قرار دیتے ہیں. اگرچہ اس عمارت کو گرا کر وہاں ایک ہسپتال ہی کیوں نہ تعمیر کیا جا رہا ہو، پوری کام بہت سے افراد کے مفاد میں ہو، لیکن چونکہ ہمیں تو اپنے پہ فرقنا ہے نا، اپنے پہ تولنا ہے کہ اس کی گرد و غبار ہمارے گھر میں آ رہی ہے، اس کی دھول مٹی سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، یہاں پر جو کام چل رہا ہے وہاں شور شرابہ ہوتا ہے ہمیں دقت ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنے پہ تولنا ہے، نہ کہ جو ہے وہ دوسروں کے فائدے دیکھنے ہیں اس میں، یا دوسروں کے لیے مفید ہے وہ نہیں ہے یہ دیکھنا ہے. تو ہم جو ہے وہ اکثر اپنے اوپر تولتے ہیں، جبکہ اسپتال ہمیں یقیناً پریشانی ہو رہی ہے بنتی ہے اس کے بعض مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، لیکن یہ اسپتال جانے سینکڑوں لوگوں کو صحیح کرے گا، علاج کرے گا، ہزاروں لوگوں کو صحت دے گا، کتنے لوگوں کی زندگیاں بچائے گا، پتہ نہیں ہے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم اپنا مفاد اور اپنے اعتبار سے ہم ناپتے اور تولتے اور پرکھتے ہیں. تو ہم ہر چیز اپنے اعتبار سے پرکھنے اور تولنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے ہم اس کو مفید اور غیر مفید، اس کو رحمت یا نعمت یا نقمت قرار دیتے ہیں. اگر ہمارا مفاد ڈائریکٹ وابستہ ہے تو ہم اسے رحمت کہہ دیتے ہیں، اور اس سے وابستہ ہمارا اس وقت نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے، اس سے ہمارا مفاد، ہمارے مفاد وابستہ نہیں ہے
تو اسے ہم نقمت کہہ دیتے ہیں، عذاب کہہ دیتے ہیں، پریشانی کہہ دیتے ہیں، آفت بول دیتے ہیں، مصائب اور مصیبت بولتے ہیں۔ ظاہری طور پر جب ہم سانپ کے زہر کو انتہائی مضر قرار دیتے ہیں تو اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ یہی زہر نہ صرف سانپ کا انتہائی مؤثر دفاعی ذریعہ ہے، بلکہ اس زہر سے ایسی حیات بخش ادویات تیار کی جاتی ہیں کہ جن سے ہزاروں انسانوں کی جان بچائی جاتی ہے۔ ہم سانپ کو دیکھتے ہیں، اس کے زہر کو دیکھتے ہیں، تو بس اس کے زہر کو دیکھ کے ہم کیا کر دیتے ہیں کہ یہ بہت غلط چیز ہے، بری چیز ہے، صحیح ہے اور مضر ہے ہی۔ لیکن وہی سانپ اور اسی کا زہر جو ہے، یعنی اسی سانپ سے جو ہے ہم یعنی ہزاروں انسانوں کی جان بچائی جاتی ہے، صحیح ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر جب ہم سانپ کے زہر کو انتہائی مضر قرار دیتے ہیں تو اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ یہی زہر نہ صرف سانپ کا انتہائی مؤثر دفاعی ذریعہ ہے، یعنی سانپ کا دفاعی ذریعہ ہے یہ، بلکہ اس زہر سے ایسی حیات بخش ادویات تیار کی جاتی ہیں کہ جن سے ہزاروں انسانوں کی جانیں بچائی جاتی ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم صرف اپنے ڈائریکٹ اور مباشرتاً اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہیں یا اپنے عقل اور اپنے شعور کے اعتبار سے ہم تولتے اور ناپتے ہیں، لہذا ہمیں اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ جس اعتبار سے اللہ دیکھ رہا ہے، جس اعتبار سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے یا اس کو وسن جو ہے وہ برپا کیا ہے، تو پھر ہم ایسی گفتگو نہیں کریں گے اور اپنے شعور سے اس طریقے سے جو ہے وہ ایسی باتیں نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ اپنے اعتبار سے ہم کسی بھی چیز کو جو ہے وہ ناپتے اور تولتے ہیں، تو اسی لیے اس کے فائدے نقصان کو بھی اپنے اعتبار سے ہم طے کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی انتہا گہرائی میں جائیں تو ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں ظاہراً مضر نظر آ رہی ہے وہی چیز جو ہے وہ ہمیں مفید نظر آئے۔ تو ہم یہیں پر جو ہے وہ بہرحال اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتے ہیں، اپنی بات کو تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ باقی کل آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ آقا۔ فی امان اللہ۔